محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، ارادہ تو یہ تھا کہ ہم آج ہی انشاءاللہ کتاب کو شروع کریں گے، لیکن چند ایسے بنیادی اور معروف اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جو کہ اس کتاب میں بھی اور دیگر فقہی کتب میں بھی بکثرت استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا علم فقہ کے طالب علم کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ ان اصطلاحات کے بارے میں جان لے اور انہیں ذہن نشین رکھ لے، تاکہ مطالعہ کتب کے دوران یا اس کتاب یا دیگر کتابوں کو پڑھتے وقت اس کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہ ہو اور وہ بآسانی بات کو سمجھ سکے، کیونکہ علم فقہ کے طالب علم کے لیے فقہی ذہن بنانا بھی نہایت ہی ضروری اور اہم ہے۔ تو ان چند بنیادی اور معروف اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح متقدمین اور متاخرین کا ہے۔ متقدمین اور متاخرین سے کون لوگ مراد ہے؟ تو اس بارے میں عرض ہے کہ جو حضرات امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے دور میں ہو اور ان کے فیض یافتہ ہو تو ایسے حضرات کو متقدمین کہتے ہیں، اور جو حضرات ان تینوں ائمہ کے فیض یافتہ نہ ہو انہیں متاخرین کہا جاتا ہے۔ جبکہ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری صدی سے قبل تک کے علماء پر متقدمین کا اطلاق ہوتا ہے، اور تیسری صدی کی ابتدا سے متاخرین کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ سے مراد یوں تو بہت سے ائمہ گزرے ہیں، بہت سے مجتہدین گزرے ہیں، لیکن جب ائمہ اربعہ کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی مسئلہ میں یوں کہا جائے کہ ہمارے امام یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ قول ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، تو اس موقع پر ائمہ ثلاثہ سے مراد امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ یوں فرماتے ہیں تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر شیخین کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں حضرات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ لہٰذا جب شیخین کا لفظ آ جائے یا یوں کہا جائے کہ اس مسئلہ میں شیخین کا یہ قول ہے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر طرفین کا لفظ بولا جائے یعنی یہ کہا جائے کہ اس مسئلہ میں طرفین کا یہ قول ہے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف میں استاد ہیں اور ایک طرف میں شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے استاذ ہیں، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں، اور دوسری طرف میں امام محمد ہے جو کہ دونوں کے شاگرد ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں۔ لہٰذا جب طرفین کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر صاحبین کا لفظ بولا جائے تو پھر اس سے مراد
امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ ہوا کرتے، کیونکہ یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ان سے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے میں اور علم حاصل کرنے میں دونوں آپس میں ساتھی ہیں، یعنی کلاس فیلو ہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں کو صاحبین کہتے ہیں۔ نیز ایک اصطلاح خلف اور سلف کا بھی ہے۔ خلف سے کیا مراد ہے اور سلف سے، تو اس بارے میں عرض ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک پر تو سلف کا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے لے کر شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک پر خلف کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ان اصطلاحات کو یاد رکھنا بہت ضروری اور اہم ہے تاکہ پڑھنے میں مدد ملے اور کسی دشواری کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اور فقہا جب ان الفاظ کو استعمال کرے، کتابوں میں جب یہ الفاظ استعمال ہو تو آپ کو کسی قسم کی دقت اور دشواری کا سامنا نہ ہو اور آسانی کے ساتھ آپ عبارت کو سمجھ سکیں۔ آج کے لیے ہم یہی پر اکتفا کرتے ہیں، کتاب انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔